سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو نیچے گرا دیں گے تو وہ دوبارہ اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں کہ جولائی میں 2022 میں آپ کی شادی ہے، نہ ہی آپ ہی ان کو میرے فیچرز کا یا کسی بات کا ایشو تھا، انہوں نے کسی بات کی آپ ہی کوئی بات نہیں کی، بہت ہی اچھے لوگ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے درود ابراہیم پڑھنے سے۔ اور میری پیار کی جب آپ دعا کرتی ہیں نا، یا جب آپ کے دل میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس سے پہلے نا آپ لوگ صدقہ ضرور دیا کریں۔ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اللہ پاک نے ہو سکتا ہے آپ کی دعا کو قبول کیا ہو اور آپ کو مجھ سے اسی لیے ملوایا ہو۔ میں چاہتی ہوں میں بھی کسی کے لیے وسیلہ بن سکوں۔ اگر کوئی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، اگر کوئی اپنے گھر کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، یا کسی کو لگتا ہے اس کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو لازمی آپ اسی طریقے سے پڑھیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ یہ بات سچ ہے، آپ ہی مکافات عمل جو ہے وہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور اس بات کا تو توکل اور یقین ہے کہ ان کو ضرور احساس ہوگا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان بہنوں کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ درود ابراہیم میں کتنی ساری برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ رکے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھنے سے حل کر دیتے ہیں۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی لازمی درود ابراہیم پڑھا کریں، اور آج کے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ سب سے میں گزارش کرنا چاہوں گی ایک بار لازمی درود ابراہیم آپ بھی پڑھ لیں اور میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگوں نے درود ابراہیم جو ہے پڑھ لیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی غلطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پاس جتنی بھی میری سٹوریز آتی ہیں وہ میرے پاس انسٹا پر آتی ہیں، اللہ پاک میری ان بہنوں کو بہت بہت اجر دے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگوں کو میں نے بولا تھا کہ جیسے کہ میں کامنٹ کے بارے میں بات کیا کروں گی، تو ایسے ہی میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں سے ایک کامنٹ تھا اس کو پک کیا ہے، اور وہ دعا سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ بہت ہی پیارا کامنٹ تھا، بڑا تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ جب انہوں نے اتنا وقت نکال کے یہ کامنٹ لکھا ہے تو کیوں نہ ان کے الفاظوں کو میں اپنی ویڈیو میں شیئر کروں۔ اور انہوں نے لکھا تھا پلیز میرے لیے دعا کروا دیں کہ میرا اس بار جو ہے گورنمنٹ MBBS کالج میں ایڈمیشن ہو جائے۔ میں جس کو محرم بنانا چاہتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور فرما کے میرے رستوں کو آسان کریں، اللہ پاک میرے حق میں بہتری کر دیں۔ آپ لوگ لازمی جی پہلے تو ان کے لیے یہ دعا کیجیے گا۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہی میری ہمت جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، ایڈمیشن بھی جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، فرینڈز کا ہو جاتا ہے لیکن میرا رہ جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور آپ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں کسی سے کمتر ہوں، یا میرے پاس کچھ ہے نہیں جس کی وجہ سے میرا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ ہی میں کوشش کرتی ہوں کہ تہجد کی نماز پڑھ سکوں، پھر بھی آپ ہی ایسا لگتا ہے کہ دعا جو ہے وہ کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ہی میں پہلی بار کسی کی ویڈیو کے نیچے جو ہے کامنٹ کر رہی ہوں، تو امید کروں گی کہ آپ مجھے میرے کامنٹ کا جواب دیں گی۔ اور میں بس یہی آپ سے کہنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا، یا میرے جو دل کی دعا ہے وہ قبول نہیں ہو پائے گی، تو آپ اس بارے میں مجھے بتائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ یہ ایڈمیشن نہ ہوا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ یہیں پر رک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ سب لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں آج کل جو ہے نا ہر انسان جو ہے نا اپنی اپنی اسٹرگل میں مصروف ہے، اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہے، لیکن جب آپ لوگ وقت نکال کے ویڈیوز وغیرہ واچ کرتے ہو اور کامنٹ کرتے ہو اتنے پیارے پیارے، خاص طور پہ جب آپ مجھے انسٹا پر آ کے کہتے ہو کہ آپ ہی جتنی بھی آپ کے کامنٹ سیکشن میں آپ کی پیاری بہنیں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، آپ ہی ہم نے اس کے لیے بھی دعا کی ہے، اس کے لیے بھی دعا کی ہے، تو یقین کرو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ شاید میرے الفاظ جو ہیں وہ کم پڑ جائیں۔ میری پیاریوں، یہ میری سب پیاریوں کی فیملی ہے، میں اکیلی نہیں ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ ہو۔ اور یہ جو بہن ہے جنہوں نے اتنے تفصیل کے ساتھ مجھے جو کامنٹ لکھا ہے، تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گی کہ میری پیاری پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا بات آپ ہی کر رہی ہیں، تو آپ کو بالکل ریلیکس ہو جانا چاہیے۔ جو بھی میں کہوں گی کہ جو بھی پریشان ہے نا، خاص طور پہ اپنی دعا کو لے کر کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اگر ہماری یہ والی دعا قبول نہ ہوئی تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، تو میری پیاریوں یہ جو آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ناممکن والا لفظ ہے نا، اس کو تو آپ اپنی زندگی سے نکال دو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے برین کو جیسے سائن دو گے، آپ کا برین جو ہے نا ویسے کی ویسی آپ کی باڈی کے مطابق جو ہے ہر چیز کو کرنے لگ جائے گا۔
آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنے برین کو پازیٹیو سائن دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ دعا جو مانگ رہے ہیں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور میری پیاری جب آپ دعا کرتی ہیں نا، یا جب آپ کے دل میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو اس سے پہلے نا آپ لوگ صدقہ ضرور دیا کریں۔ اپنی لائف سے ریلیٹڈ بات بتا رہی ہوں کہ کچھ چیزیں تھیں نا جن کے پیچھے میں بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی، تو لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں صدقہ نکالتی تھی اور میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک میرے حق میں اگر بہتری ہو تو یہ کام ہو، اگر نہیں بہتری ہے تو بے شک نہ ہو، اور میں صدقہ دے دیتی تھی۔ تو یقین جانو واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ صدقے سے جو ہے نا کافی ساری جو بلائیں ہیں، جو مشکلات اللہ پاک ٹال دیتے ہیں، کچھ چیزیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، بڑا برا لگتا ہے اس وقت ایسا کیوں ہو گیا، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری دعا تھی، ہم اتنے عرصے سے کر رہے تھے، ہم تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے تھے، ہم تو تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے تھے، ہم تو اتنا کچھ کر رہے تھے، کیوں نہیں ہماری دعا قبول ہو رہی؟ تو میری پیاریوں میں آپ کو صرف اور صرف ایک یہ ٹپ دینا چاہوں گی کہ صدقہ دو۔ جب آپ کوئی دعا کرتے ہو نا کسی بھی چیز کے لیے، اگر آپ کے حق میں بہتری ہوگی تو وہ آپ کے حق میں اللہ پاک بہتر کر دیں گے، اگر آپ کے حق میں بہتری نہیں ہوگی تو دیکھیں وہ جو ہوگی وہ آپ کی پریشانی آنے والی زندگی میں بن سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، اگر کوئی جاب ہے، کوئی ایجوکیشن ہے، کوئی انسان ہے، کچھ بھی ہے، تو دیکھو میری پیاریوں آنے والی زندگی کا تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے صدقہ دیں، صدقہ لازمی دیا کریں، تاکہ آپ کی اگر کوئی آنے والی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ پاک اس کو ٹال دیں۔ اگر کوئی چیز ایسی بھی ہے نا جو ناممکن ہے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر بنا دینے پر قادر ہیں۔ تو میری پیاریوں دعا کیا کرو، دعا سے مایوس نہ ہوا کرو۔ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ MBBS ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے فرینڈس کے ایڈمیشن ہو گیا لیکن ان کے نہیں ہو پا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بہترین وسائل بنائے۔ تو میری پیاری ہم سب آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے دل کی دعاؤں کو قبول کرے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بھی کہنا چاہوں گی اور ان سب کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں زندگی جو ہے نا کسی ایک چیز پر آ کر رک نہیں جاتی ہے، اور نعوذ باللہ اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم ایسا کر لیں ویسا کر لیں، میرا یہ کام نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ زندگی جو ہے وہ انسان کو ملی ہے اور زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے زندگی کو گزاریں، اور بات بات پر اگر ہم اس چیز کو سوچیں گے نا کہ ہم یوں کر لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، تو وہ نقصان ہمارا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں ہے۔ کیونکہ پتہ ہے کیا، اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ دنیاوی پرابلم سے جو ہے ہم اپنی جان چھڑوا لیں گے اور ہم ایسا کر لیں ویسا کر لیں، تو میری پیاریوں اگلے جہاں کی جو مشکلات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی تیاری ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے ایگزام کی تیاری ہوتی ہے، کیا ہمارے پاس ایسی کوئی تیاری ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، شاید میں تو کہوں کہ کھڑے تو ہونے دور کی بات ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مطلب کیا میں آپ کو کہوں کہ ہم کوئی بات کر سکیں گے؟ کیا ہمارے پاس کچھ ایسا ہے؟ اور ہم سوچتے ہیں کہ جی بس دنیاوی چیزیں ہیں، یہ نہیں ہو رہا، بس ایسے کر لوں ویسے کر لوں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو بس ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کبھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بہت بہترین چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں انجینئر بن جاؤں، اگر وہ نہیں بھی بن پا رہا ہوتا تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حق میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہی انسان مل جائے، کبھی کبھی وہ انسان مل بھی جاتا ہے لیکن وہ انسان اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ تو میری پیاریوں دیکھو اللہ پاک پر توکل اور یقین کے ساتھ مانگو، اور دعا کو یہ مت سوچ کے مانگو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ کہو کہ یا اللہ پاک آپ دینے پر قادر ہیں، آپ اسباب بنا دینے پر قادر ہیں۔ یا اللہ پاک میرے لیے راستے مشکل ہیں، مجھے پتا ہے میرے لیے راستے مشکل ہیں، لیکن یا اللہ پاک آپ کے لیے تو کوئی راستے مشکل نہیں ہے نا، آپ میرے لیے آسانیاں فرمائیں، آپ میرے حق میں بہتری فرمائیں، اور اس کے بعد آپ صدقہ دیں اور دعا کو دیکھیں دل سے کیا کریں۔ میری پیاریوں میں اس بارے میں یہ بات کہنا چاہوں گی، ہم مانگ تو اللہ پاک سے رہے ہیں نا، ہم کسی انسان سے تو نہیں مانگ رہے، تو کوئی انسان ہمیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم یہ دعا نہ کرو، تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ دیکھا وہ تو کسی اور کے پاس جا چکی ہے وہ چیز، تمہیں تو اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں ایسا کیوں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بولا ہے؟ اللہ پاک نے تو کہا ہے تم مجھ سے مانگو۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ پر فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگنا میں تمہیں دوں گا، کسی شرک میں مبتلا مت ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کے ساتھ تمہیں ہر چیز مل جائے گی نا، تو پریشانی کس بات کی ہے بھئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، آپ کی دعاؤں کو ضرور سنیں گے، اور آپ اپنے حق میں بہتری مانگیں۔ میری بہن آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے حق میں بہتری مانگیں، اور آپ کے یا اللہ پاک میری یہ کوشش ہے، میں کوشش
کوشش کر رہی ہوں ڈاکٹر بننے کی، یا میں کوشش کر رہی ہوں کسی کو مانگنے کی، یا اللہ پاک آپ نے بہترین وسائل بنانے ہیں، آپ نے میرے لیے آسانیاں کرنی ہیں، تو میری پیاریوں اپنے حق میں بہتری مانگے، اپنا نصیب اچھا مانگے، اللہ پاک سے بہتری مانگے، کیونکہ دیکھو کبھی کبھی کوئی انسان آپ کو بذریعہ تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میری پیاریوں آپ اللہ پاک سے اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، آپ اللہ پاک سے اپنی زندگی صحت مانگا کرو، آپ کے پاس صحت ہے نا، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ وضو اٹھ کے کر رہے ہو، آپ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کر رہی ہو، تہجد کی نماز کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اٹھا کر جگا کر اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو میری پیاریوں اٹس سچ اے بلیسنگ فار یو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ہم سے بہت بہت پیار کرتے ہیں، میرے خیال سے شاید یہ بات تو بہت کم ہے، اور بیونڈ دا لمٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور مجھے بھی اتنا کچھ نہیں آتا، آئی ایم جسٹ another human being trying to improve myself، لیکن بس یہ کوشش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ میری بہن آپ کا جو کامنٹ تھا اس کے بارے میں آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا، جو میری بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں ان کو بھی جواب مل گیا ہوگا، بس دیکھو توکل اور یقین رکھو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوانا کسی سے بھی نہ، کسی سے بھی کچھ نہ مانگو، اللہ پاک سے مانگو، اللہ پاک ضرور کرم کریں گے، اور دعا جو ہے اللہ پاک سے کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا کرو، تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو، اپنی زندگی میں درود ابراہیم کو شامل کر لو، بے شک 15 منٹ جو ہیں اپنے دن کے لازمی نکالو، اللہ پاک پر توکل اور یقین کے ساتھ مانگو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور ضرور قبول و منظور فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ پہلی میری کا سٹوری ہے جو درود ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے، وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گی، اور کی سب پیاریوں اور ہمارے حسنین جو ہیں وہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں آپ سب کے نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ آپ کے کامنٹ سیکشن میں جتنی پیاریاں آپ کو کامنٹ کرتی ہیں، آپ کا ایک ایک کامنٹ جو ہے میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور آپ کا شاید واحد چینل ہے جس کے کامنٹ پڑھنے میں بھی اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے کہ انسان اگر پریشان ہے تو آپ کی میریکل سٹوریز دیکھ کر تو ایک اطمینان اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے کامنٹ پڑھنے کے بعد بھی انسان کا دل کرتا ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں اور فوراً اٹھ جائیں اور جانماز پر جا کے بیٹھ جائیں اور اللہ پاک سے اپنے دل کی ساری باتیں کر دیں۔ آپ ہی میں آپ کی سب پیاریوں کے لیے لازمی دعا کرتی ہوں، جتنی آپ کو کامنٹ میں کہتی ہیں اور جتنی آپ کی انسٹا کی پوسٹ پر بھی کامنٹ میں کہتی ہیں، ان کے لیے بھی میں بہت ساری دعائیں کرتی ہوں، اللہ پاک ان کے حق میں اور میرے حق میں بھی ضرور بہتری فرمائیں۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے میں نے صبر کیا، میری زندگی کی کہانی تو بہت مشکل ہے، اگر میں بتانے بیٹھوں گی تو آپ ہی شاید ایک ویڈیو میں یہ مکمل نہ ہو سکے۔ آپ ہی میری سوچ یہی ہے کہ جو میری سٹوری جب شیئر کروں تو آپ میرے پیرنٹس کے لیے لازمی دعا کروائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور صحت دیں، جس طریقے سے آپ ہی میں نے تو سٹرگل کیا ہی اپنی زندگی میں، انہوں نے آپ ہی میری زندگی میں میرا ساتھ دیا، انہوں نے کبھی مجھے آپ ہی گرنے نہیں دیا، انہوں نے مجھے ہمیشہ سنبھال لیا، تو آپ ہی میں کبھی کبھی اس مثال سے سوچتی ہوں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیسے گرنے دیں گے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ اگر کبھی ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے گر بھی جائیں اور کسی آزمائش میں مبتلا بھی ہو جائیں تو بھی آپ ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی مجھے سن رہے ہیں تو وہ پریشان ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ زندگی کے اس مقام پر آ گئے ہیں کہ یہاں پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو فوراً سجدہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کریں، دعا کریں، نماز پڑھیں، اللہ پاک ضرور حل دیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میری امی جو تھی حج پر گئی تھی، اور میں نے اپنی امی سے کافی ساری دعاؤں کے بارے میں بولا۔ میری امی جب وہاں پر گئی میں نے انہیں بولا کہ آپ مجھے وہاں پر جا کے ویڈیو کال کیجئے گا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ چلو میں نہیں جا سکی، میری امی گئی ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک میری دعا کو ضرور سنیں گے۔ میری امی جب حج پر گئیں تو آپ ہی میں نے اپنی امی سے ویڈیو کال پر وہاں کی اذانیں سنی، اللہ پاک سے اپنے دل کی دعائیں کی، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنی امی کو کہتی تھی کہ بس آپ مجھے ویڈیو کال پہ رکھا کریں، آپ ہی جو میں دعا مانگتی تھی وہ دعا بس میرے دل کے بیچ میں تھی اور میرے اللہ پاک کے بیچ میں تھی، میں نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ ہی اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میری ایجوکیشن میں بہت زیادہ مسئلے آ رہے تھے اور میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، آپ ہی مجھے ڈاکٹر بننے کا شدت سے شوق تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ایجوکیشن جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ کمپلیٹ کروں اور میں ڈاکٹر بن جاؤں، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہمت طاقت دے دیں، لیکن آپ ہی میری صحت جو تھی وہ ٹھیک ہو ہی نہیں پاتی تھی۔ آپ ہی میں اللہ پاک سے بہت دعا کرتی تھی اپنی صحت کے لیے کہ یا اللہ پاک مجھے صحت دے دیں، مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ ہی میں اسٹڈیز کے لیے اپنی بک کو کھولتی تھی، فوراً ہی آپ ہی مجھے مائیگرین سٹارٹ ہو جاتا تھا اور میں اسٹڈی نہیں کر پاتی تھی، آپ ہی میرا پڑھائی سے دل اٹھ جاتا تھا، لیکن آپ ہی جب میری طبیعت ٹھیک ہوتی تھی پھر مجھے خیال آتا تھا کہ نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کرنا ہے۔ میری امی حج پر گئیں تو انہوں نے میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کی، میری صحت کے لیے بہت زیادہ دعا
کی، اور میں نے بھی آپ ہی بہت زیادہ دعائیں کی جب میری امی مجھے ویڈیو کال پر لیتی تھی۔ پھر جب ایک دن میں ویڈیو کال پر اپنی امی کے ساتھ وہاں پر دعا کر رہی تھی تو میری امی کے ساتھ ایک آنٹی بیٹھی تھی، انہوں نے میری امی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ امی نے ان کو بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے، اس کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے لیکن اپنی طبیعت کی وجہ سے یہ مجبور ہے، ہر طرح کا علاج کروا لیا ہے، سب کچھ کروا لیا ہے لیکن اس کے سر کی درد جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ آپ ہی ان آنٹی نے کہا کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سے بڑھ کر تو کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ پاک نے ہو سکتا ہے آپ کو میرا وسیلہ بنانا ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کو مجھ سے اسی لیے ملوانا ہو آپ کو اس چیز کا حل بتا سکوں، باقی کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اللہ پاک نے ہو سکتا ہے آپ کی دعا کو قبول کیا ہو اور آپ کو مجھ سے اسی لیے ملوایا ہو۔ آپ ہی امی ان کی یہ باتیں سن رہی تھی اور میں بھی ساتھ کال پر موجود تھی۔ آپ ہی انہوں نے امی کو بولا کہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور بیچ میں 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے سر میں جس جگہ پر بھی درد ہوتا ہے وہاں پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ امی نے کہا کہ ہم تو اتنا کچھ کر چکے ہیں، آپ نے جو بتایا ہے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ تو امی نے مجھے اسی وقت کال پر بولا کہ تم نے سن لیا ہے کہ 21 مرتبہ درود ابراہیم اور 7 مرتبہ سورہ کوثر اور پھر دوبارہ سے 21 مرتبہ جو ہے آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھ کے سر میں جس طرف درد ہے اس طرف جو ہے دم کرنا ہے۔ 7 دن تک آپ ہی میں نے یہ ریگولر کیا اور آپ ہی تیسرے دن ہی جب میں نے کیا تو مجھے اللہ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اس طریقے سے آپ ہی میری جڑ سے درد ختم ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میری سٹڈیز میں آپ ہی دل لگنے لگ گیا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے خوابوں کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ پاک نے ان آنٹی کو میری امی کے پاس وسیلہ بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزا دے۔ آج بھی امی ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری خوشیاں دے۔ جب آپ میری سٹوری کو شیئر کریں گی، میری مما کا آپ ہی ان سے ابھی بھی رابطہ ہے تو انشاءاللہ آپ ہی میں آپ کی سٹوری جو ہے ان کو شیئر کروں گی تاکہ ان کو بھی بہت اچھا لگے۔ جتنے لوگ بھی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہیں، میری مما کو شوگر کا مسئلہ تھا، اللہ کا بہت شکر اور کرم ہے آپ ہی میری مما نے شوگر کے لیے اس طریقے سے پڑھا، اللہ پاک نے ان پر بھی کرم کیا، ختم ہو گئی۔ میری نانو ہے ان کو بی پی کا مسئلہ تھا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی پڑھا، اللہ پاک نے ان پر بھی کرم کیا۔ جو بھی لوگ صحت کی وجہ سے پریشان ہیں 21 مرتبہ آپ ہی اول آخر درود ابراہیم، 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، چھوٹی سی آپ ہی صورت ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے تو لازمی پڑھیں، اللہ پاک ضرور کرم کریں گے۔ آپ ہی میں فجر کے بعد پڑھتی تھی لیکن میری مما آپ ہی ہر نماز کے بعد پڑھتی تھی اور آپ ہی جن کو ہم نے بتایا ہے انہوں نے بھی آپ ہی ہر نماز کے بعد اسی طریقے سے پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے آپ ہی بڑی بڑی پریشانیاں دور کر دی ہیں درود ابراہیم کی برکت اور فضیلت سے۔ میں نے درود ابراہیم کو اپنی صحت کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی پڑھنا نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی آپ ہی میں اس بات کو سوچ کر ہنستی بھی ہوں کہ مجھے خود ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور اتنی سویر کنڈیشن میں خود مبتلا تھی، لیکن آپ ہی اگر نیت صاف ہو تو اللہ پاک خود بخود رستے بنا دیتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے میرے لیے رستے بنائے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہی آپ کو بہت جزا دیں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی حسنین ڈائریز فیملی کو اور آپ کے پیارے سے حسنین کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی ہمیشہ جوڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشش کا بہت اجر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میری کزن کا آپ ہی رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اس طریقے سے بتایا کہ تم پڑھو، الحمدللہ آپ ہی کی جولائی میں 2022 میں آپ ہی شادی ہے، آپ دعا کیجیے گا خیر و عافیت کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو جائے اور وہ اپنے گھر چلی جائے، اللہ پاک اس کے حق میں بہتری کریں۔ اور آپ ہی اس کی جو ایج ہے وہ 34 تھی، اس کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان تھے، بس آپ ہی ان آنٹی کا جو وسیلہ بنا، اسی طریقے سے میں چاہتی ہوں میں بھی کسی کے لیے وسیلہ بن سکوں۔ اگر کوئی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، اگر کوئی اپنے گھر کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، یا کسی کو لگتا ہے اس کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو لازمی آپ اسی طریقے سے پڑھیں 21 مرتبہ درود ابراہیم اور 7 مرتبہ آپ ہی سورہ کوثر پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ضرور قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں نے بار بار اسی لیے مینشن کیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے شیئر کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور آپ کی جو پیاریاں ہیں ان کو بھی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک آپ ہی میرے حق میں، میرے پیرنٹس کے حق میں ضرور بہتری کریں انشاءاللہ۔ بہت جلد آپ ہی میں آپ سے اپنی ایک اور میریکل سٹوری کو بھی شیئر کروں گی جو میرے رشتے سے ریلیٹڈ ہے، آپ میری اس سٹوری کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور اللہ پاک میرے پیرنٹس کو جو ہے میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، لمبی زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ساری خوشیاں دیں، کامیابیاں دیں، اور اللہ پاک نے آپ پر جس طریقے سے کرم کیا ہے، تو میری پیاری اگر کوئی بھی مجھے سن رہا ہے جو صحت کی وجہ سے پریشان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رشتے کے لیے بھی اگر کوئی پریشان ہے اس طریقے سے پڑھیے، اللہ پاک کرم کریں گے۔ تو میری پیاریوں، جب ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک جو ہے خود بخود رستے بنائیں گے۔ آپ درود ابراہیم پڑھ کر دعا کیا کریں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کے گھر میں ایک آنٹی جو ہے ان کے لیے وسیلہ بنی۔ اللہ پاک سنتے ہیں میری پیاریوں، کیوں نہیں سنتے اللہ پاک؟ آپ لوگ ایسا نہ سوچا کرو، اللہ پاک دیکھو کہیں پر بھی دعا قبول ہو سکتی ہے، کہیں پر بھی کوئی وسیلہ بن سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری پیاریوں اللہ پاک سے دعا کرو، میرے حق میں بھی اپنے حق میں بھی، اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، سب کے دل کی مرادوں کو قبول و منظور فرمائے، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ جو میری کا سٹوری ہے وہ بھی درود ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین کو بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دیں، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، ماشاءاللہ سے آپ ہی ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے۔ آپ ہی ایک وقت تھا کہ ہمارے گھر میں ہر چیز کی چہل پہل تھی، رزق اتنا زیادہ آ رہا تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری 3 بڑی بہنیں اور مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں، آپ ہی ان کی شادی ہو گئی، بہت دھوم دھام کے ساتھ آپ ہی ہم لوگوں نے اپنے بہن بھائیوں کی شادی کی۔ آپ ہی کچھ کرائسس ایسے آئے کہ بابا کا جو بزنس تھا وہ ایک دم سے آپ ہی لاس میں چلا گیا، گھر کے حالات بہت زیادہ آپ ہی خراب ہو گئے، جو پراپرٹی وغیرہ تھی وہ بھی سیل ہو گئی، اتنی زیادہ پریشانی ہو گئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے آپ ہی میرے بابا کی صحت جو تھی بہت زیادہ ڈاؤن رہنے لگ گئی، میری جو ماما تھی آپ ہی وہ بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ انہی کرائسس میں آپ ہی 2 سال گزر چکے تھے، گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم اوپر سے نیچے اس طریقے سے آ جائیں گے اور گھر کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ ہی ہماری ساری پراپرٹی جب سیل ہو گئی تو ہم لوگوں کو رینٹ پر آنا پڑ گیا۔ ایون کہ آپ ہی ایسے حالات ہو گئے تھے جہاں ہم ہزاروں روپے ایسے ہی اڑا دیتے تھے، وہاں پر آپ ہی ہم 100 روپیہ جوڑنے لگ گئے تھے۔ بہت زیادہ آپ ہی تنگی ہم لوگوں نے کاٹی ہے، ایسا لگتا تھا کہ ہمارے پہ آزمائش آ گئی ہے، بس آپ ہی میرے بابا کی غلطی ہے، بابا نے ایک انسان پہ ٹرسٹ کیا، بس آپ ہی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں جنہوں نے آپ ہی میرے بابا کے ساتھ ایسا کیا۔ ہم آج بھی ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کے دل میں نرمی آ جائے، ان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ یہ بات سچ ہے، آپ ہی مکافات عمل جو ہے وہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور اس بات کا تو توکل اور یقین ہے کہ ان کو ضرور احساس ہوگا۔ اللہ پاک نے آپ ہی ہم لوگوں پر دوبارہ سے کرم کر دیا ہے، اللہ کا بہت شکر و کرم ہے۔ آپ ہی جب ہم رینٹ پر آ چکے تھے اس کے آپ ہی 3 سال بعد ہی اللہ پاک نے دوبارہ سے آپ ہی ہمیں اپنا گھر دے دیا۔ میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کی جاب جو تھی وہ بینک میں ہو گئی تھی۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کا ذکر کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ ہی وہ شروع سے ہی سیپریٹ ہو چکے تھے اور وہ ہمارے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کیا اور ان کی اولاد کی طرف سے آپ ہی ان پر آزمائش آ گئی تھی۔ اللہ پاک ان کو کبھی بھی ایسی آزمائش میں دوبارہ مبتلا نہ کرے۔ میری مما کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی ساری غلطیوں کی مما سے معافی مانگی۔ مما نے کہا کہ تم ہمیں بہت مشکل حالات میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اللہ پاک تمہیں میرے پاس واپس لے کے آئے ہیں، بس مجھے تم چاہیے ہو، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک کا آپ ہی بہت شکر اور کرم ہے، جس دوست کے ساتھ بابا نے بزنس کو اسٹیبلش کیا تھا آپ ہی انہی کے گھر سے میرے بھائی کے لیے اور میرے لیے بہت ہی اچھا پروپوزل آیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے سے ہمارے سارے مسئلے مسائل، ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو گئی۔ میری مما آپ ہی کثرت کے ساتھ میرے بھائی کے رشتے کے لیے اور میرے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگتی تھی اور درود ابراہیم کثرت کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے، آپ ہی ودن فیو منتھس آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور آپ ہی اللہ کا بہت شکر ہے۔ آپ ہی آج میں آپ کو اپنے گھر سے جو ہے اپنی میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کریں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے جو کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو نیچے گرا دیں گے تو وہ دوبارہ اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں۔ بس میں کہنا چاہوں گی کہ درود ابراہیم لازمی پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کا نصیب اچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، آپ جن سے میری شادی ہوئی ہے وہ آپ ہی بہت ہی اچھے انسان ہیں، وہ بھی میرے بابا کو بہت زیادہ آپ ہی سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بھی ہمارا کافی زیادہ ساتھ دیا ہے۔ جن سے میری آپ ہی شادی ہوئی ہے ان سے آپ ہی بزنس ٹرمز بھی ہیں بابا کے۔ بابا کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنے سارے بیٹے دے دیے ہیں کیونکہ آپ ہی میری بہنیں جو ہیں ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو بتایا وہ بھی میرڈ ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی بہت اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی بہت کرم کیا، ہمارے حالات
بالکل آپ ہی ویسے ہو گئے جیسے ہم پہلے تھے۔ ابھی کچھ سال ہم نے بہت ہی زیادہ تکلیف میں گزارے ہیں۔ اسٹوری میں اتنے ڈیٹیل سے بات نہیں بتا سکتی تھی، لیکن میں نے اتنا کچھ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی پریشان دل ہے تو وہ درود ابراہیم پڑھے، اللہ پاک سے دعا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ پاک ضرور کرم کریں گے، ہم پر کرم کیا ہے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بہت 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 ساری خوشیاں دیں، آپ کو بہت اجر دیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، زندگی میں کافی سارے اپ اینڈ ڈاؤنز آ جاتے ہیں، زندگی کے حالات مشکل ہو جاتے ہیں، اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں بڑے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں، میں نے اپنی درود ابراہیم سے ریلیٹڈ جو ہے سٹوری کو شیئر بھی کیا ہوا ہے۔ میری پیاری، آپ میری سٹوری بھی دیکھنا کہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے میرے لیے بھی کس طریقے سے رستے بنائے ہیں، ان کے لیے بھی دیکھیں کس طریقے سے رستے بنے ہیں۔ اگر آپ لوگ پریشان ہیں تو لازمی درود ابراہیم کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ پھر کہنا چاہوں گی کہ لازمی دن کا جو وقت ہے تھوڑا سا بے شک نکالیں، درود ابراہیم جو ہے لازمی پڑھیں، اور آپ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کے لیے آسانی ہے، نہیں بھی ہے تو آپ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین جو ہے اسباب بنائیں گے، وسیلے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور جو درود ابراہیم سے ریلیٹڈ میری کا سٹوری ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین ڈائریز کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھیں، آباد رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو بتانا چاہوں گی کہ میری شادی میں بہت ہی زیادہ پریشانی تھی، کافی زیادہ رکاوٹ تھی، آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اور آپ ہی کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ مایوس ہو جاتی تھی۔ میں آپ کو مختصر کر کے اپنی سٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلے کی آپ ہی کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ الحمدللہ آپ ہی میں گورنمنٹ اسکول میں بہت ہی اچھی جگہ پوسٹ پر جو ہے وہ جاب کر رہی تھی۔ اللہ پاک کا بہت شکر تھا، آپ ہی میں شروع سے انڈیپینڈنٹ تھی، اللہ پاک کا کرم تھا، آپ ہی ہم لوگوں کا گھر اپنا تھا، اللہ پاک کا دیا ہوا بہت کچھ تھا۔ لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، آپ ہی بیٹیاں جو ہیں وہ ماں باپ کو ان کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ماں باپ کی تو آپ ہی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہر بیٹی کو اپنے گھر میں خوش رکھے، اپنے گھر میں ہنستی کھیلتی رہیں۔ ایسے ہی آپ ہی میرے پیرنٹس کی بھی خواہش تھی، پیرنٹس کہتے تھے کہ بس اب تم جاب ختم کر دو تاکہ ہم تمہاری اچھی جگہ شادی کر سکیں۔ میں ہمیشہ آپ ہی اپنے پیرنٹس کو یہ بات کہتی تھی کہ امی بابا آپ ایک بات بتائیں، کیا میں جاب کر رہی ہوں گی تو اس دوران کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا؟ امی بابا کہتے تھے کہ نہیں، رشتے والے جب آتے ہیں تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ لڑکی جاب کرتی ہے تو رشتہ جو ہے اس وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بابا سے زیادہ میری امی کچھ زیادہ اس بارے میں سوچتی تھی۔ میں اپنی امی کو بہت زیادہ سمجھاتی تھی کہ امی جب ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ پھر مجھے خود خیال آنے لگ گیا کہ میرے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے، میری کزنز جو ہیں ریلیٹیوز میں جو آپ کی لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں، ان کے بچے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہی واقعی میں ہی میں پریشان ہو گئی۔ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات ہی نکالنی چاہیے۔ آپ ہی اس وقت میں اس چیز کو سمجھتی نہیں تھی، لیکن آپ ہی ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے واقعی میں ان چیزوں کا احساس ہونے لگ گیا۔ ایجوکیشن الحمدللہ میرے پاس تھی کہ آپ ہی زندگی میں کوئی بھی ایسے حالات آتے تو میں ہر چیز کو سروائیو کر سکتی تھی، لیکن آپ ہی میرے پیرنٹس یہی چاہتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ میرے لیے اچھے اسباب بنا دیں اور میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ کافی سارے لوگ جب آپ ہی آتے تھے تو ان کی ہمیشہ یہی بات ہوتی تھی کہ یہ جاب کرتی ہے، یہ موٹی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، طرح طرح کی باتیں آپ ہی سننی پڑتی تھی۔ اگر میں یہ بات کہوں تو آپ ہی یہ الفاظ تھوڑے تلخ ہیں کہ آپ ہی ڈیکوریشن پیس بن کر مجھے سامنے جانا پڑتا تھا۔ آپ ہی میں اتنا زیادہ تنگ آ چکی تھی کہ ایک دن میں نے اپنی امی کو بولا کہ امی اب نہ تو میں کسی کے سامنے جاؤں گی اور نہ ہی میرا کوئی رشتہ دیکھنے میرے گھر آئے، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ اندر ہی اندر آپ ہی میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی، اگر میں بھی آپ ہی پریشان ہو جاتی تو میں اپنے ماں باپ کو کیسے سمجھا سکتی تھی، کیونکہ آپ ہی میں اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ نصیب لکھے ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے، کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور اگر کسی کام میں دیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ میں نیٹ پر سرچ کرتی تھی تہجد کی نماز کے بارے میں، تہجد کی نماز کے بارے میں آپ ہی لاسٹ ایئر میں سرچ کر رہی تھی تو آپ کی ویڈیو میرے سامنے آئی، آپ کی ویڈیو میں نے سنی، اس کے بعد آپ ہی میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا۔ آپ ہی جب آپ نے درود ابراہیم کی میری کا سٹوریز کو شیئر کیا تو آپ ہی میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا، اسی طریقے سے جیسے آپ اپنی ویڈیو میں بتاتی تھی۔ بس آپ ہی درود ابراہیم پڑھتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور آپ ہی آپ کو ایک یہ بات بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ نے جب بولا کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو تو آپ ہی آپ کے کہنے کے بعد میں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے آپ ہی میرا 19 سپارہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی عید کے بعد جب میری شادی ہے تو اس سے پہلے میں قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ کر لوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ ہی قبول کریں اور اللہ پاک آپ کو اجر دیں کہ آپ نے اس بات کو شیئر کیا تو میں نے اس بات پر عمل کیا۔
رشتے میں مسئلہ آ رہا تھا تو انہوں نے 313 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھا. آپ اسی طریقے سے میں نے بھی درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا, تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا. جب آپ میں سوچتی تھی اپنی ایج کے بارے میں اور لوگوں کی باتوں کے بارے میں تو مجھے ڈپریشن ہوتا تھا. پھر آپ میں آپ کی میڈیٹیشن والی ویڈیو دیکھتی تھی, اسی کو دیکھ کر آپ میں میڈیٹیشن بھی کرتی تھی جو آپ نے طریقہ بتایا تھا. اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے, آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت اچھے اسباب بنائے ہیں. جہاں پر آپ ہی میری امی نے کافی لوگوں کو رشتے کے بارے میں بولا ہوا تھا تو وہیں سے آپ ہی میرے لیے بہت ہی اچھا پروپوزل آیا. ان لوگوں کو آپ ہی کسی چیز کا ایشو نہیں تھا, نہ ہی میری جاب کا ایشو تھا, نہ ہی آپ ہی ان کو میرے فیچرز کا یا کسی بات کا ایشو تھا. انہوں نے کسی بات کی آپ ہی کوئی بات نہیں کی. بہت ہی اچھے لوگ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے درود ابراہیم پڑھنے سے. تہجد کی نماز کے بعد جو ہے 313 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اپنے نصیب کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک سب پریشانیوں کو دور فرما دیں. اللہ پاک نے آپ ہی مجھ پہ کرم کیا. انشاءاللہ آپ ہی اسی سال بعد آپ ہی میری شادی ہے. اللہ پاک سے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتری کرے, ہر کام آسانی کے ساتھ ہو جائے. اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ سب کچھ بہترین کر دیں. لازمی میرے حق میں بھی دعا کروائیے گا اور میں تو آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں. آپ لازمی آپ ہی بڑی عید سے پہلے میری میریکل سٹوری کو شیئر کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں, آمین ثم آمین. جزاک اللہ, سبحان اللہ میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اجر دیں. اور بالکل میں نے آپ کی جو ایمانت تھی, جو آپ کے الفاظ تھے, وہ سب پیاریوں تک پہنچا دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا نصیب بہت اچھا کرے. میری پیاریوں, انہوں نے 313 مرتبہ تہجد کی نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھا ہے. اور میری پیاری, یہ اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں آتا. میں تو خود میں کہوں گی کہ بالکل اکیلی تھی. آپ لوگ میری زندگی کا میریکل ہو, جنہوں نے مجھے ہمت دی ہے اور حوصلہ دی ہے. جب آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ ہی آپ کی میریکل سٹوری کا ویٹ کر رہے ہیں, آپ ہی ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, آپ ہی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے پیار نے تو مجھے اسٹرانگ بنایا ہے, آپ لوگوں کے پیار نے تو مجھے ہمت دی ہے. باقی میری پیاریوں, دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. پیاریوں, بس یہی کوشش ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤں تو اللہ پاک بس راضی ہو جائیں اور میرے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو. آپ میرے حق میں بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک میرے نینو کو جو ہے سلامت رکھے, اس کی خوشیاں ہم سب کے نصیب ہوں, کیونکہ وہ میرا خالی نینو نہیں ہے, آپ سب کا بھی نینو ہے, حسنین ہے, جو بھی آپ لوگ کہنا چاہیں. آپ لوگ لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے اتنی توفیق دے دیں کہ میں اس کی اچھی تربیت کر سکوں. اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دیں, صحت دیں, تندرستی دیں, اس کی خوشیاں ہم سب کے نصیب ہوں, آمین ثم آمین. تو میری پیاری, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی پیاری دعائیں بھی لکھی, اتنی پیاری آپ نے باتیں کی. آپ لوگ میری زندگی کا بہت بڑا میریکل ہو میری پیاریوں. اللہ پاک بہت بہت ساری خوشیاں دیں, کامیابیاں دیں, آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ان بہنوں کو اجر دیں جنہوں نے اپنی پیاری سے میریکل سٹوریز جو ہیں میرے ساتھ شیئر کی ہیں. کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دیں, سب کی پریشانیاں دور ہوں. کسی کے رزق میں تنگی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے. بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کو لازمی کامیاب کریں. جو مجھے دعاؤں کے لیے اسٹوڈنٹس کہہ رہی ہیں, جو میری پیاریاں کہتی ہیں آپ ہی دعا کریں, ہمارے ایگزامز ہو رہے ہیں, اللہ پاک ان کو کامیاب کریں. اللہ پاک شایان کو, اقرا کو بھی کامیاب کریں. اقرا شایان جو ہیں جی میری بہن کے بچے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی بہت کامیاب کریں. بڑی محنت کریں بھی آج کل بچے, اللہ پاک بہت بہت کامیاب کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو اولاد کی نعمت سے نوازیں جو مجھے اولاد کے لیے کہتی ہیں. اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں, اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں. حسنین کو بھی جی نیک اور فرما بردار بنائیں, اچھا بچہ بنائیں, تاکہ وہ بچہ جو ہے احساس کرنے والا بنے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو احساس کرنے والا بنائے اور مجھے اتنی توفیق دیں کہ میں اس کی اچھی تربیت کر سکوں. اللہ پاک جی سب کے دل کی مرادوں کو, سب کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے, آمین ثم آمین. میری پیاریوں, ایک بار پھر آپ لوگ درود ابراہیم لازمی پڑھنا. دعا کی ہے میں نے, اللہ پاک ضرور قبول و منظور فرمائے. لازمی آپ لوگ درود ابراہیم پڑھ لیجئے گا. اگر آپ لوگوں میں سے جو مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ لوگ بھی کوئی بھی اپنی موٹیویشنل ویڈیو, میریکل سٹوری, لائف چینجنگ سٹوری کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جو انسٹا کی آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی, آپ لوگ مجھے وہاں سے فالو کر لیجئے گا. اپنی سٹوری کی ہیڈنگ کے ساتھ آپ لوگ مجھے سٹوری شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کی سٹوری جو ہے وہ بھی میں ضرور شیئر کروں گی. اگر رپلائی لیٹ ہو جائے کرے تو پریشان نہ ہوا کریں, سب کو رپلائی دینا ہوتا ہے, تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, گھر کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. ناراض نہ ہوا کریں پلیز. آپ لوگ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں ان سب چیزوں کو جو ہے اچھے طریقے سے مینیج کر سکوں. آج کی ویڈیو کو میں اینڈ کرنا چاہوں گی. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھو, ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو میری پیاری. اپنے لیے بھی اچھا سوچیں جی, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. اللہ حافظ.